أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، سرزمین جھنگ پر اور آپ کے علاقے میں بیان کی غرض سے زندگی میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک اس کو خدمت عالیہ کے درجے میں داخل فرما دے اور ان حضرات کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے جو قرآن پاک کے نام لیوا اور قرآن پاک کے خدام ہیں. عظمت قرآن پاک کانفرنس ہے. میرے بھائیوں، آج سے کچھ عرصہ قبل جب حضرت مولانا اصغر عثمانی دامت فیوزہم نے مجھ سے تاریخ لی، میں تو نہیں جانتا تھا. میں نے کھلے طور پہ کہا کہ ہمارے یہاں کے مخدوم حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت فیوزہم ہیں، وہ فرما دیں تو انشاءاللہ میرے پاس تاریخ فارغ ہے. بلکہ مجھے خوشی ہے جنگ کی سرزمین پہ آنے کی. تو حضرت کی کنفرمیشن کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم، ساتھی دیکھ لیں ایک بار، دیکھ لیں. میں غصہ نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں نا، آپ شوق پورا ہو جائے پھر میری طرف دیکھیں. آپ ادھر ادھر دیکھیں گے نا، میں تقریر روک دوں گا. آپ یاد رکھیں، میں یہاں عمارتوں کو سلانے نہیں آیا، تمہیں سلانے آیا. اور اگر آپ نے مجھے نہیں دیکھا، یاد رکھنا مجھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھی آتا ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے. کبھی ختم کر دوں. تو کس کس ساتھی نے مجھے نہیں دیکھا؟ کس کس نے نہیں دیکھنا؟ سب نے دیکھنا ہے. تو توجہ میری طرف رکھیں، میں نے درمیان میں روک دینا ہے. یاد رکھیں، ایک آدمی نے بھی ادھر دیکھ کے میں روک دوں گا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات اور گلدستہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، میں اپنی تقریر میں نہیں چاہوں گا آپ سبحان اللہ کہیں، آپ نعرہ لگائیں. مجھے سبحان اللہ نعرے کی ضرورت نہیں ہے. مناسب یہی ہوگا آپ نعرہ نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. مسلسل مجھے چلنے دیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کی نظریں میری نظروں سے ٹکراتی رہیں. میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان باتیں کرنے کا عادی ہوں، لیکن آپ کے چہرے پہ سفید داڑھی ہو لیکن آنکھوں میں جوانی چھلک رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سننا. میں نے نہیں کلوانا آپ سے نعرہ اور نہیں کلوانا سبحان اللہ. آپ کی مرضی کہو، آپ کی مرضی نہیں کہو. میرے بھائیوں، عظمت قرآن پاک، قرآن پاک کی عظمت کیا ہے؟ قرآن پاک تو ہے ہی عظیم. جس اللہ نے اتارا ہے اس کی عظمت ہے، جس نبی پر اترا ہے اس نبی کی بھی عظمت مسلم ہے، جو فرشتہ لے کر آیا ہے اس کی عظمت بھی مسلم ہے. قرآن پاک کی عظمت کے متعلق چند باتیں یوں سمجھیں، بلکہ میرا موضوع کو ایک لفظ کا اضافہ سمجھیں کہ عظمت قرآن اور علماء دیوبند، کیونکہ ہمارا تعلق حضرات علماء دیوبند سے ہے. ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا ہے وہ حضرات علماء دیوبند کی وجہ سے سمجھا ہے. تو میں انہی کی تحریرات کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھنے لگا ہوں. قرآن کریم کیا ہے، قرآن کی ڈیفینیشن، قرآن پاک کی تعریف، قرآن کی تشریح کیا ہے. ائمہ اصول نے قرآن پاک کی تشریح یوں کری ہے: القرآن هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ والمعنى والنظم جميعا فی قول عامة العلماء وهو قول ابی حنیفہ. صاحب حسامی نے یہ قرآن پاک کی تعریف کی ہے. اب اس قرآن پاک کی تعریف میں چند باتیں غور طلب ہیں. سب سے پہلی بات، القرآن هو المنزل علی الرسول. قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے.
دوسری بات المکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہے، صحیفوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ تیسری چیز والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک اور شبہ کے پہنچا ہے۔ یہ قرآن پاک کی چند باتیں، 3 باتوں پہ مشتمل یہ تعریف ہے۔ ذرا اس تعریف میں ڈبکی لگا کر آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات القرآن هو المنزل علی الرسول، قرآن پاک رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہاں الرسول فرمایا ہے، الرسول یہ عربی میں معرفہ ہے، رسول نہیں فرمایا کہ نکرہ ہوتا۔ ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ اور نکرہ یوں سمجھے، کامن ناؤن پراپر ناؤن، عام بات اور خاص بات جتنا یہ فرق ہے اس طرح معرفہ اور نکرہ میں فرق ہے۔ الرسول کہہ کر فرمایا کہ وہ ایک ہی رسول ہے، قرآن کسی اور رسول پہ نہیں اترا، اور وہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ القرآن هو المنزل علی الرسول، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ اب قرآن پاک اترا ہے، قرآن پاک کے اتارنے میں اور باقی کتابوں کے اتارنے میں ایک تو چند فرق ہیں، ان میں 1-2 فرق میں اپنے موضوع کے متعلق بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ، قرآن پاک بھی اللہ نے اتارا ہے، باقی کتابیں بھی اللہ نے اتاری ہیں، لیکن قرآن پاک میں اور باقی کتابوں میں ایک فرق تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ کتابیں تو بہت سی اتری، جس میں صحیفے اور 4 کتابیں ہیں 300 رسولوں کے اوپر۔ یہ 300 رسول 1,24,000 پیغمبروں میں ہیں، ایک ایک نبی پر کتابیں، ایک ایک رسول پر کتابیں اتری ہیں، لیکن جب باقی نبیوں پر کتاب اترنے کے وقت آتا تو اللہ پاک حضرت جبرائیل کو بھیجتے، وقت کے نبی کو بلایا جاتا، عبادت یا ریاضت کروائی جاتی، جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد کو معبد خانوں میں یا کوہ طور پہ بلا کر 40 دن کا چلہ کٹوایا گیا، اعتکاف کروایا گیا، پھر جا کر وہ کتاب اتری ہے۔ باقی کتابوں کے لیے وقت کے نبی کو بلایا گیا ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے وقت کے نبی کے پاس فرشتہ بھیجا گیا ہے، بلوایا نہیں گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس فرشتے کو بھیجا گیا۔ یہاں ایک بات یوں بھی سمجھے، حضور پاک علیہ السلام کو کسی خاص مقام میں کتاب کے دینے کے لیے نہیں بلوایا گیا، بلکہ حضور غار میں تھے تو فرشتہ وحی لے کے غار میں آیا۔ آپ علیہ السلام کسی بازار میں تھے تو فرشتہ وحی لے کے بازار میں آیا۔ حضور پاک علیہ السلام مکہ میں سورت مکی بنی، مدینہ میں سورت مدنی بنی، وہ ایک چیز نہیں ہے، ایک قسم نہیں ہے، صورتیں بدلی ہیں۔ کوئی سورت مکی مکہ میں اتری قبل الہجرہ، کوئی مدنی مدینہ میں اتری یا بعد الہجرہ، کوئی سورت سیفی ہے بھئی یہ گرمی میں اتری ہے، کوئی شتائی ہے وہ سردی میں اتری ہے، کوئی سورت لیلی ہے رات میں اتری ہے، کوئی نہاری ہے یہ دن میں اتری ہے۔ مختلف طرح پہ حضور پاک علیہ السلام پہ صورتیں اتری ہیں۔ میرے بھائیو اس کا الگ الگ نام رکھنے کی جہاں اور وجوہات ہیں، وہ ایک وجہ حضور پاک علیہ السلام کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا رتبہ ایسا ہے، اللہ نے صورتیں دی ہیں تو وہ مکی بنی ہیں، مدینے کا انتظار نہیں کیا کہ حضور مدینہ آئیں گے پھر دیں گے، لیکن صورتیں مدنی بننی تھی، پھر مکے کا انتظار نہیں کیا، پھر مدنی بنی ہے۔ حضور کو صورت رات میں دینی تھی تو لیلی بنی ہے، دن کا انتظار نہیں کیا، حضور کو صورت دن میں دینی تھی تو اللہ پاک نے رات کو نہیں دیکھا، دن کو بھیجا ہے، صورت نہاری بنی ہے۔ حضور پہ صورت اور آیت یہ سردیوں میں اترنی تھی، گرمیوں کا انتظار نہ کیا، وہ صورت شتائی بنی ہے، گرمیوں میں اترنی تھی، سردیوں کا انتظار نہ کیا تو صورت سیفی بنی۔ صورتوں کا الگ الگ اترنا یہ حضور پاک علیہ السلام کی شان کو واضح کرتا ہے۔ ایک اور فرق بھی ہمیں نظر آتا ہے، باقی بھی کتابیں ہیں، یہ بھی کتاب ہے، باقی کتابیں تو ہیں، کلام اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔
باقی کتابوں کو اللہ نے ریٹن شکل میں، لکھی ہوئی شکل میں، مکمل لکھی ہوئی وقت کے نبی کے حوالے کر دیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری تو 300 الواح کی شکل میں تورات شریف کو اتار دیا گیا، لیکن دیکھ لیں میرا جوش خراب ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ادھر دیکھو گے میں نے رک جانا۔ اب آپ کی مرضی، آپ مجھے روکنا چاہیں آپ کی مرضی، آپ تقریر آپ بھولو گے، میں نہیں بھولوں گا، ہے نا؟ میں نے آپ کے چہروں میں نظروں میں نظریں ڈال کے دیکھنی ہے۔ بابا تمہیں سنوایا ہوں، ان کو دیواروں کو سنانے نہیں آیا۔ حضرت توصیف فرمایا کرتے تھے جلسہ ہوتا ہے لوگ ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، مولوی کو بھی دیکھتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں بیوی پوچھتی ہے کیا کہا، وہ مولوی تو دھوڑا پڑ دیتے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، بھئی کہا کیا ہے، اس وقت پتہ ہوئے تو کیا کہ گھر میں سے معاملہ یہ نہ ہو۔ آپ ایمان سے بتاؤ، کسی ایک آدمی کھڑا کر کے پوچھو صورتوں کی 6 قسمیں ہیں اور مجھے یہ 6 قسمیں آپ سنا دو، آپ سنا پاؤ گے؟ میں علماء کو چھوڑ کے عوام میں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، مجھے سناؤ، کان کے چسکے کے لیے نہیں سنو، دلائل یاد کرنے کے لیے سنو، اور کل جا کر بتاؤ یہ اس طرح ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں، کتنے اہل باطل ہیں جن کی جڑ کٹ جائے گی۔ میں اشارے دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں، توجہ۔ قرآن پاک اور باقی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے، اللہ نے لکھ کے دی ہے، یہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اللہ نے پڑھ کے دی ہے۔ بلکہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے، القرآن کلام اللہ وقد خرج منہ، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکل کے آیا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ رب العزت سے نکل، بلکہ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض کر کے اس کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک بتاتا ہے، ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے، سورۃ حشر میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ ختم ہو جاتا، یا روحی کی طرح اڑنا شروع ہو جاتا۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ وقد خرج منہ، اللہ سے نکل کے آیا ہے، اللہ جلالی، اللہ کا کلام جلالی، اللہ کا کلام حرارت والا ہے، رب کے کلام کی اتنی حرارت ہے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی پوچھے کہ قرآن پہاڑ پہ اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہ قرآن ایک بچے کے سینے میں آئے، ایک انسان کے دل میں آئے، قرآن پاک کسی کے دل میں آ کر بندہ حافظ بن جائے۔ ہم نے دیکھا پہاڑ سخت ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں انسان کے دل کی اس پہاڑ سے کہیں زیادہ نرم ہے۔ جب قرآن پاک پہاڑ پہ اترتا ہے لرأیتہ خاشعا متصدعا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حافظ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوا؟ حافظ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوا؟ اس کا دل بھی تو ٹوٹ جانا چاہیے، اور کچھ نہیں تو چھوٹا درجہ اس کا ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے، اس کے دل کی شریانیں بند ہو جائیں۔ پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اس کا دل تو محفوظ ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، ہمارے استاد ذی المکرم سیدی و مرشدی امیر اتحاد اہل سنت والجماعت العالمی مولانا محمد الیاس گمن دامت فیوزہم اپنے انداز میں ایک بات فرمایا کرتے ہیں، میں اس بات کو یہاں کوٹ کرنے لگا ہوں۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کے بچے کے سینے میں آیا ہے، بچے نے اپنے دل میں قرآن پاک لیا ہے تو پتا چلا حضور پاک کا رتبہ بلند ہے، تبھی اس کے سینے کو کچھ نہ ہوا۔ لوگ کہیں گے کیسے؟ حضور کے رتبے کے بلند ہونے سے، اس کے سینے کے ٹکڑے نہ ہونے سے کون سا تعلق ہے، اس کا ربط کون ہے؟ استاد جی فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، جب قرآن پاک پہ اعتراض ہوتا ہے جواب اللہ کا قرآن دیتا ہے، اور جب سوال اللہ کے قرآن پہ ہوتا ہے جواب علماء دیوبند۔ قرآن پاک پہ اعتراض ہوا، جواب علماء دیوبند نے دیا، علماء دیوبند پہ اعتراض ہوا، جواب اللہ کے قرآن نے دیا۔ یہ اعتراض سامنے آیا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، دل ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوا؟ پہاڑ تو ہو جاتا ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی کے پوتے 40 سال تک دارالعلوم دیوبند کی مسند اہتمام پہ براجمان رہنے والی شخص
सैयद उस्ताद उल उलमा फरमाते हैं, मेरे भाइयों याद रखना इसकी बहुत सी वजूहात हैं, मैं एक वजह नकल करने लगा हूं। फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत है, बच्चे का दिल टुकड़े टुकड़े नहीं होता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। उन्होंने कहा कैसे? कहा इसको समझने के लिए एक मिसाल समझो। इसके समझने के लिए क्या? याद रखो, बाज़ औक़ात मसले को समझाने के लिए मिसाल दी जाती है। मिसाल भी उलमा देवबंद, चलो इस मिसाल के समझाने पे भी एक मिसाल समझो। हकीम उल उम्मत हजरत थानवी बैठे थे, एक शख्स आया, उन्होंने कहा हजरत आपके शागिर्द हमारे इलाके में आए हैं, उसने मसला बताया है, देहात में जुमा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या देहात वाले मुसलमान नहीं हैं? हजरत थानवी समझते थे देहात में जुमा नहीं होता, भाई जामे मिस्र जामे की तारीफ आते हैं, देहात में फिट नहीं आती तो जुमा नहीं होगा। लेकिन वो जट आदमी था, सादा बंदा था, मिस्र जामे तो क्या समझे? हजरत थानवी ने उसे मिसाल दी है। इसलिए उलमा फरमाते हैं जब वास्ता उलमा से हो फिर बात दलील से करो, जब वास्ता अवाम से हो फिर बात मिसाल से करो। अवाम मिसाल समझती है और उलमा दलील समझती है। मेरे भाइयों हजरत थानवी ने भी उससे पूछा तेरे इस एतराज का जवाब मैं कैसे दूं? तो एक मिसाल दी, बाबा जी बताओ सारी जिंदगी यहाँ दिल्ली में रहे हो, इससे बाहर भी गए हो? वो कहने लगा हाँ मैं बाहर गया हूँ, मैं यहाँ से हज पे गया था, हज करके वापस आ गया। हजरत थानवी ने कहा मसला हल हो गया, ये बताओ तूने हज यहाँ दिल्ली में क्यों ना किया? हज के लिए मक्का क्यों गए हो? वो कहने लगा बाबा दिल्ली के अंदर काबतुल्लाह नहीं है, दिल्ली के अंदर मिना मुज़दलिफा अरफात नहीं है, साई की जगह नहीं है, मकाम इब्राहिम नहीं है। गोया आसान लफ्जों में दिल्ली के अंदर हज की शराइत नहीं है। हजरत थानवी ने फरमाया जब दिल्ली में हज की शराइत न हो तो हज नहीं होता। देहात में शरीयत बताती है जुमा की शराइत नहीं है तो जुमा नहीं। समझाने के लिए मिसाल दी। तो हजरत हकीम उल इस्लाम ने भी उस सवाल के जवाब को समझाने के लिए यूं मिसाल दी है कि जब बच्चे के सीने में आए, सीना महफूज रहे, वो पहाड़ पे आए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फरमाया इसकी वजह यह है, आयत को समझो। अल्लाह फरमाना चाहते हैं लो अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ। अल्लाह बताना चाहते हैं मैं इस कुरआन पाक को डायरेक्ट अगर बगैर किसी वास्ते के पहाड़ पे उतार देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। क्यों? अल्लाह जलाल वाले हैं, रब का कलाम भी कलाम नफ्सी है, ये भी जलाल वाला है। अल्लाह के कलाम हरारत वाला है, रब के कलाम के जलाल की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अल्लाह पाक ने पहाड़ पे डायरेक्ट नहीं उतारा, दरमियान में हुज़ूर पाक का सीना रखा। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह पाक ने सूरत शुअरा आयत नंबर 193-94 में बताया लोगों मैंने इस कुरआन पाक को जिब्राइल को दिया है। जिब्राइल ने हुजूर के सीने मुबारक पे, हुजूर के कल्ब अतहर पे, हुजूर के दिल मुबारक पे कुरान को उतारा है। तो अल्लाह पाक ये गरम कलाम, अल्लाह पाक ने हरारत वाला कलाम, अल्लाह पाक ने जलाली कलाम को हुजूर के जमाली सीने से गुजारा है। तो वो गरम कलाम हुजूर के नरम सीने से गुजरा, उसकी गर्मी नरमी में बदली, उसकी हरारत बरूदत में बदली, उसकी सख्ती ये नरमी में बदली। हुजूर के सीने की वजह से जब ये कलाम गुजरा है फिर ठंडा हुआ है। फरमाया मिसाल ये है, सूरज को अरबी में मुनीर कहते हैं, रोशनी देने वाला। चांद को अरबी में मुस्तनीर कहते हैं, रोशनी लेने वाला। सूरज रोशनी देता है, चांद रोशनी लेता है। अगर सूरज के सामने बैठो, आप टिकटकी लगाकर सूरज को नहीं देख पाती, बंदा कमीज उतार के सूरज की रोशनी अपने जिस्म पे बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन यही रोशनी जब सूरज से चली है, चांद में गई है, तो सूरज की
गर्मी सूरज की हरारत बरूदत में बदली है, सूरज की गर्म रोशनी नरमी में बदली है, सूरज वाली रोशनी को चांद से गुजारा गया। आंख को भी तकलीफ नहीं देती, बल्कि 14वीं रात के चांद को आंख देखे तो ठंडी हो जाती है। 14वीं रात की चांदनी को बंदा अपने जिस्म पे महसूस कराए तो जिस्म अच्छा हो जाता है। फल भी इसी से पकते हैं। रोशनी तो सूरज वाली है, वहां तकलीफ देती, यहाँ पे जरर है। भाई वो गर्म रोशनी नरम चांद से गुजरी है, जलाली रोशनी जमाली चांद से गुजरी है। फरमाया इसी तरह कलामे खुदा जलाली था, कल्ब मुस्तफा जमाली था। कलामे खुदा को कल्ब मुस्तफा से गुजार कर जलाल को जमाल में बदला, हरारत को बरूदत में बदला। कुरान डायरेक्ट अगर पहाड़ पे उतरता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन अल्लाह ने डायरेक्ट पहाड़ पे नहीं उतारा, हुजूर के सीने से गुजारा है। तो वो कुरान पाक आज बच्चा भी उठाता है तो सीना महफूज है, बच्चा भी उठाता है तो सीना महफूज है। मैं बात कर रहा था, एतराज कुरान पे हुआ है, जवाब उलमा देवबंद ने दिया है। मैं बात करने लगा था, अल कुरान हुवल मुनज़्ज़ल अलर रसूल, कुरान हुजूर पे उतरा है। और रसूल इससे मुराद हुजूर पाक है। खुद कुरान बताता है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासी बिमा अराकल्लाह। ऐ नबी, हमने तुझे कुरान दिया है और तुझे हदीस पाक की समझ भी अता की है। तो कुरान के हुक्म हदीस वाली समझ के मुताबिक लोगों में फैसला कर दे। यहाँ भी साबित हुआ कुरान को उतारा गया। लो अंज़लना हाज़ल कुरान, यहाँ भी पता चला हुजूर के सीने पे कुरान उतारा गया। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक, यहाँ से भी पता चला हुजूर के लिए कुरान उतारा गया। व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि, इससे भी पता चला कुरान उतारा गया है। अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, यहाँ से भी पता चला कुरान उतारा गया है। जब कुरान पाक उतरा है, बाकी किताबें भी उतरी हैं। एक फर्क तो बता चुका हूँ, एक और फर्क भी सुनना। बाकी किताबें उतरी, जिम्मेदारी उनकी उम्मतों पे थी। कुरान उतरा है, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान उतारा भी हमने है, हिफाजत भी हम करके दिखाएंगे। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। मेरे पैगंबर, कुरान के बारे में गमगीन मत होइए, कुरान के बारे में आप परेशान मत होइए, कुरान पाक के लिए जल्दी मत कीजिए। आप याद रखें, उतारा भी हमने है, पढ़वाना भी हमने है, समझाना भी हमने है। अल्लाह पाक ने हुजूर को तसल्ली दी है, तो कलामे खुदा कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे मौला ने उठाई है। बाकी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी उम्मतों पे थी। उन उम्मत को आज बुलाओ, दुनिया का कोई यहूदी जो इंजील मानता हो, दुनिया का कोई यहूदी जो तौरात मानता हो, दुनिया का कोई ईसाई जो इंजील मानता हो, दुनिया का कोई साबी जो तौरात जो सबूर मानता हो, ऐसा नहीं है जिसके पास उसकी किताब ओरिजिनल शक्ल में मौजूद हो। ये किताबें इब्रानी में उतरी, इब्रानी का आज एक रकू तो बड़ी बात, एक आयत तो बड़ी बात, एक लफ्ज भी यहूदी ईसाई और दुनिया साबियत के पास मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे मौला के हाथ में है। आज अल्लाह पाक ने ऐसी जिम्मेदारी पूरी करके दिखाई है। पाकिस्तानी बच्चा हिंदुस्तानी बच्चे की जुबान नहीं जानता, हिंदुस्तानी बच्चा अफगानी बच्चे की जुबान नहीं जानता, अफगानी बच्चा दुनिया के दूसरे मुमालिक के बच्चों की जुबान नहीं जानता। लेकिन एक लाइन में ठहरा दो, कुरान एक जैसा पढ़ेंगे। हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे मौला के हाथ में है। अल कुरान हुवल मुनज़्ज़ल अलर रसूल, कुरान हुजूर पे उतारा गया। वल मक्तूब फिल मसाहिफ, कुरान पाक सहाबा ने लिखा है। दूसरा हिस्सा सहाबा ने लिखा है। वल मक्तूब फिल मसाहिफ, सहाबा ने लिख दिया है। कहाँ लिखा है? जब कुरान पाक पुराने जमाने में हुजूर के जमाने में उतरा करता था तो दरख्त के पत्तों पे कुरान लिखा जाता था। कागज न होने की वजह से चमड़ों पे कुरान लिखा जाता था। कागज की अदम दस्तयाबी
اللہ پاک نے صحابہ کے ہاتھوں والمکتوب یوں کرایا ہے، جب قرآن پاک حضور پاک دنیا سے رخصت ہوئے، مکمل جمع نہیں تھا، ایک شکل میں مکمل نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے یمامہ کی جنگ کے بعد جب قرآن پاک کو اکٹھا کرایا ہے، اللہ پاک نے صحابہ کے ہاتھ پہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری یوں پوری کروائی ہے۔ یمامہ کے بعد زید بن ثابت ہے، عمر فاروق ہے، علی المرتضی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہم، سب صحابہ بیٹھے، قرآن کو جمع کیا جانے لگا، ایک ایک آیت آتی، ایک ایک سورت آتی، ایک ایک جز آتا، ایک ایک حصہ آتا، قرآن پاک کی کتاب میں لکھ لیا جاتا۔ لیکن صحابہ نے یہ شرط رکھی تھی، اس آیت کو قرآن کا حصہ بنائیں گے جو آیت سب کو یاد بھی ہوگی، اور اس کے اترنے پہ اس کتاب قرآن پاک کی آیت لانے والے کے پاس دو گواہ بھی ہوں گے، دو گواہ ہوں گے، وہ گواہی دیں گے۔ ہم نے اس قرآن پاک کی آیت کو حضور کے سامنے اترتے دیکھا، حضور پاک علیہ السلام پہ اتری، ہم موجود تھے، ایک ایک آیت آتی، دو دو گواہ آتے، قرآن کا حصہ بن جاتا، اس طرح ایک ایک آیت سورت آتی، دو دو گواہ آتے، وہ گواہی دیتے، سورتیں بن جاتی۔ لیکن ایک صحابی ہے جن کا نام خزیمہ بن ثابت الانصاری ہے رضی اللہ عنہ، قرآن پاک کی دو آیات اس صحابی کے پاس محفوظ تھی، ایک سورت توبہ میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ کی آیت انہی کے پاس تھی، ایک سورت احزاب میں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ آیت بھی انہی کے پاس تھی۔ جب یہ آیتیں لے کر آئے زید بن ثابت کے سمیت صحابہ کی کمیٹی نے پوچھا، خزیمہ یہ آیتیں قرآن کے لیے آئے ہو تو گواہ کہاں ہے؟ خزیمہ کہنے لگے یہ قرآن ہے، تمہیں یاد نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں یاد ہے، یہ قرآن ہے، لیکن شرط لگی ہے باقیوں کو یاد بھی ہونا چاہیے، تنزیل کے دو گواہ بھی ہونے چاہیے۔ ایک شرط تو ہے ہم سب کو یاد ہے، آیات قرآنیہ ہے، ہم سب کو یاد ہے، یہ حصہ قرآن ہے، ہم سب کو یاد ہے قرآن کا حصہ ہے، لیکن دوسری شرط تو یہاں عدم ہے۔ دوسری شرط یہ تھی دو صحابی گواہ بھی ہونے چاہیے جو اس آیت کے اترنے پہ گواہی دے دیں کہ ہم نے اس آیت کو اترتے حضور پاک کی زبان سے سنا ہے۔ اب دو گواہ تو نہیں ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں ایک تو گواہ ہے، ایک خزیمہ تو ہے، دوسرا کہاں ہے؟ خزیمہ کہنے لگے ہاں ہاں دوسرا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیتیں اتری تھی حضور کے پاس میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ تم تو یاد رکھتے ہو حصہ قرآنیہ ہے، تم اس کو شامل کر لو۔ صحابہ کہنے لگے کر تو لے، لیکن دوسری شرط ٹوٹتی ہے، اس کا کیا کریں؟ میرے بھائیو دیکھو، اللہ رب العزت کے قرآن پہ حضور پاک کا تعلق کیسا ہے؟ فوراً صحابہ کرام نے، صدیق اٹھے، باقی صحابہ اٹھے، سب نے کہا اے میرے صحابہ اس خزیمہ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ یاد ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاں بتاؤ کون ہے؟ بھئی یہ مجمع گواہ ہے۔ مدینہ میں ایک وقت تھا حضور نے یہودی سے کہا میں تمہیں قرضہ دے چکا ہوں، یہودی کہنے لگا نا نا آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا نہیں دیا، حضور نے فرمایا میں دے چکا ہوں۔ ایک جھگڑا پڑ گیا، دونوں میں بحث و مباحثہ ہے۔ حضرت خزیمہ آئے، حضور بھی ہیں، یہودی بھی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہودی کہتا ہے اگر اے نبی تو نے قرضہ دیا ہے بتا گواہ کون ہے؟ لیکن حضور پاک نے جب قرضہ اتارا تھا گواہ کوئی نہیں تھا۔ اب حضور چپ ہونے لگے کہ گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے کہا اے یہودیہ میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے تمہیں تمہارا قرضہ چکا دیا ہے۔ اب یہودی نے کہا کیسے؟ یہ سن تو چکے تھے، فلاں جگہ پہ لوکیشن بتا دی۔ یہودی بڑا حواس ہوا، بد حواس ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضور نے پوچھا خزیمہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ غلط بات کیوں کی ہے؟ تو وہاں موجود نہیں تھا، گواہی کیسے دی ہے؟
یہاں گواہی سے معاملہ چل سکتا ہے کہ گواہی موجودگی پہ دو یا بن دیکھے دو، سما پہ دو یا بصر پہ دو۔ حضرت قادری صاحب کا مضمون ہے، پھر کبھی موقع ملا تو یہ مضمون مکمل ہوگا کہ گواہی کیسے ہے، حاضر ناصر کا مسئلہ کیسے ہے۔ توجہ میرے بھائیو، تو موجود نہیں تھا، گواہی کیسے دیتا ہے؟ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے بن دیکھے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے بن دیکھے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل قرآن لے کے آپ پہ آتا ہے، ہم نے بن دیکھے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے بن دیکھے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے بن دیکھے گواہی دی ہے۔ اور جب آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے فرمایا میں قرضہ دے چکا ہوں، میں بن دیکھے گواہی کیوں نہ دوں؟ بن دیکھے گواہی کیوں نہ دوں؟ حضرت خزیمہ کو حضور پاک نے فرمایا خزیمہ ذو شہادتین ہے، آج کے بعد خزیمہ اکیلی گواہی دے گا، دو بندوں کے برابر ہو۔ صحابہ کہنے لگے زید بن ثابت یہ تو وہ صحابی ہے جس کے پاس ایک گواہی دو کے برابر ہے۔ یہ حدیث آئی، صحابہ نے ان آیات کو قرآن کا حصہ بنایا۔ والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کی وجہ سے قرآن لکھا گیا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جو لکھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ والمکتوب فی المصاحف فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ جن لوگوں نے قرآن کو مصحف میں لکھا ہے یہ فرشتہ ہے، صفت انسان ہے، فرشتہ صفت انسان ہے۔ کرام بررہ بامحاورہ مانا فرشتہ صفت انسان ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن لکھ کے دیا ہے۔ میں نے اپنے بیان میں ایک بات کی ہے کہ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی، پھر کہا ذمہ داری اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں پوری کروائی۔ کوئی ایک آدمی کہے گا میرے بھائیوں قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر، یہاں 3 دفعہ جمع متکلم فورسیبل عبارت ہے، بار بار اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب کہتے ہو صحابہ سے کروائی، کیا مانا؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، اس اعتراض کا دفع دخل مقدر درمیانی اعتراض کا جواب بھی دیتا جاؤں۔ اللہ پاک نے ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن اللہ نے طبقہ اولا سے ذمہ داری پوری کروائی۔ وہ لوگ صحابہ کرام ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، خود قرآن میں ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم۔ اے لوگوں، اے اولاد کے ماں باپ، تم اپنے بچوں کو بھوک مرنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو رزق نہ ہونے کی وجہ سے قتل مت کیجیے۔ کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، رزق دینے کی ذمہ داری میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر تو گھر بیٹھا جانا چاہیے کہ اوپر سے بوری اترے گی آٹے کی، اوپر سے ڈول اترے گا گھی کا، اوپر میں ڈوری آئے گی چینی کی۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم، اللہ رزق دیتے ہیں، رزق کی ذمہ داری میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر کوئی کہے گا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، حفاظت کے اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن انسان کسب کرے گا۔ حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، ذمہ داری خدا پہ ہے۔ باپ نے محنت کرنی ہے، اولاد کو رزق ملنا ہے، خاوند نے محنت کرنی ہے، بیوی کو رزق ملنا ہے، بھائی نے محنت کرنی ہے، بہنوں کو رزق ملنا ہے۔ اس طرح باپ نے محنت کرنی ہے، بیٹیوں کو رزق ملنا ہے، بڑے نے محنت کرنی ہے، خاندان نے پلنا ہے۔ حفاظت کے رزق کی ذمہ داری میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ذمہ داری بندے نبھائیں گے تو رب ان کے ہاتھ پہ ذمہ داری پوری کروائیں گے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ نے لکھا ہے، رب نے پوری کروائی ہے۔ صحابہ نے لکھا ہے، اللہ نے ذمہ داری پوری کروائی ہے۔ میرے بھائیوں میں تیسرے اور آخری جملے کی طرف تعریف قرآن میں آنے لگا ہوں۔ والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک قرآن بغیر کسی
کسی شک اور شبے کے پہنچا ہے، بغیر کسی شک اور شبے کے قرآن پہنچا ہے۔ بھئی قرآن کیسے پہنچا؟ متواتر پہنچا۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ جسے نہ دیکھو لیکن ماننا پڑے۔ ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواترہم علی الکذب، علماء نے تعریف کی ہے متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کو بن دیکھے ماننا پڑے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بن دیکھے بھی کوئی چیز مانی جا سکتی ہے۔ میں تم سے پوچھوں امریکہ کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ آپ کہیں گے واشنگٹن۔ میں آپ سے پوچھوں روس کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ آپ کہیں گے ماسکو۔ میں پوچھوں برطانیہ کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ آپ کہیں گے لندن۔ میں پوچھوں افغانستان کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کابل۔ میں پوچھوں ہندوستان کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ آپ نے کہنا ہے دہلی۔ پھر میں آپ سے پوچھوں آپ نے واشنگٹن دیکھا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ پھر دارالخلافہ کیسے کہتے ہو؟ آپ نے ماسکو دیکھا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ پھر روس کا دارالخلافہ کیسے کہتے ہو؟ آپ نے لندن دیکھا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ پھر برطانیہ کا دارالخلافہ کیسے کہتے ہو؟ میں آپ سے پوچھوں آپ نے کابل دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ پھر کابل افغانستان کا دارالخلافہ کیسے کہتے ہو؟ میں آپ سے پوچھوں دہلی آپ نے دیکھی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ پھر انڈیا کا دارالخلافہ کیسے کہتے ہو؟ آپ نے کہنا ہے یہ تمام دارالخلافے ہم نے دیکھے تو نہیں ہے لیکن سنے بار بار ہیں، دیکھے تو نہیں ہے پڑھے بار بار ہیں، سنے دیکھے تو نہیں ہے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں یہ دارالخلافہ ہے۔ ہم نہ دیکھے پھر بھی مانتے ہیں۔ نکارہ خدا کو نکارہ خلق کو زبان خدا سمجھو، اجماعی باتیں ہیں، اسے متواتر کہتے ہیں۔ جو تم نہ دیکھو پھر بھی مانو، جو تم نہ سنو لیکن تمہارے علم میں ہو پھر بھی مانو۔ آپ کہیں گے سنے نہیں تو علم میں آئے گا کیسے؟ جیسے بہرا آدمی سنتا نہیں ہے، دیکھنے سے پڑھنے سے تصویر دیکھنے سے اس کے علم میں آ جاتا ہے، اسے تواتر کہتے ہیں۔ جو بن دیکھے بندہ مانے۔ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی تعریف یہ ہے والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ حضور کے دور سے لے کر آج تک قرآن ایسے پہنچا ہے کہ بن دیکھے قرآن ہی قرآن، بن دیکھے قرآن سچا ہے بلا شبہ، بلا شبہ، شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شبہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کو اتارنے والے میرے اللہ، قرآن کو لانے والے اللہ کے فرشتے جبرائیل جس پہ بھیجا گیا وہ حضور پاک اللہ کے خدا ہونے میں شبہ نہیں ہے، جبرائیل کے روح الامین ہونے میں شبہ نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کے امام الانبیاء ہونے پہ شبہ نہیں ہے۔ جب خدا میں جبرائیل میں رسول اللہ پہ شبہ نہیں ہے تو جو کتاب آئی ہے اس پہ بھی شبہ نہیں ہے۔ والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، بغیر کسی شبہ کے یہ قرآن پاک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں میں بات کو کلاس کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی عظمت کی تقریب تھی، عظمت قرآن پہ میں نے بات کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں سامی سے قرآن پاک کی تعریف رکھی ہے، پھر اس کے 3 حصے کر کے اس کی وضاحت کی ہے۔ پہلا حصہ القرآن هو المنزل علی الرسول، حضور پہ اترا۔ دوسرا حصہ والمکتوب فی المصائف، صحابہ نے لکھا۔ تیسرا حصہ والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، بغیر کسی شک اور شبہ کے پہنچا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں قرآن پاک ماننے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ